آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے اسے ایستما یا عام زبان میں دمے کا مرض بھی کہا جاتا ہے۔ دمے کا مرض عام طور پر ان افراد میں زیادہ پایا جاتا ہے جن کے خاندان میں پہلے سے یہ بیماری موجود ہو۔ مثلاً اگر ایک شخص کے والد یا اس کی والدہ میں یہ بیماری موجود ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ مستقبل میں اس شخص میں بھی یہ بیماری کے علامات ظاہر ہوں گی۔ دمے کی کازز میں موسٹ لائکلی جینیٹک فیکٹر یا خاندانی یا موروثیت اس میں شامل ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کئی مرتبہ انوائرمنٹ کے جو پولوشن فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے ود ٹائم انسان کی سانس کی نالی میں موجود الرجی فیکٹر زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں تنگی کا عمل پیدا ہوتا ہے۔ یہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب عام طور پر ڈسٹ جو گرد و غبار ہم انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں، یا اسپیسیفک ٹریگرز یا الرجنز جن کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، ان کی سانس کی نالی میں موجودگی کی وجہ سے سانس کی نالی یکدم تنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک دم سے پھیپھڑوں کو سانس پہنچنے کا عمل بند ہوتا ہے، اور دمے کی علامات جن میں عام طور پر کھانسی کا ہونا، سینے میں جکڑن، سانس کا تنگ ہونا یا سینے میں ایک دم سے درد کا بھی پیدا ہو جانا شامل ہوتا ہے۔ میجورٹی لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو دمے کا مرض تشخیص ہو چکا ہے تو کیا اس کا مکمل علاج پاسبل ہے؟ تو مختصر جواب یہ ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں، البتہ اس کی علامات کو ہم ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ان علامات میں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سینے میں درد یا جکڑن کا ہونا، ایک دم سے کھانسی کی شدت میں اضافہ ہو جانا، سانس میں تنگی ہو جانا شامل ہے۔ ان علامات کے علاج کے لیے ہم عام طور پر ایسی ادویات کا استعمال کرتے ہیں جو کہ سانس کی نالیوں کو جن میں تنگی پیدا ہوتی ہے ان میں رکاوٹ کو دور کیا جاتا ہے۔ ان میں کچھ ادویات کا اثر شارٹ ایکٹنگ یعنی مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے، اور بعض ادویات اگر کچھ افراد میں یہ عمل ایک لمبے عرصے تک چل رہا ہے تو ہم ایک لانگ ایکٹنگ برونکو ڈائلیٹرز یا جن کا زیادہ عرصے تک اس کا اثر رہتا ہے وہ ادویات شامل کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو پہلے سے بچپن سے دمے کا مرض تشخیص ہو گیا ہے تو اس بارے میں اس کو شروع سے ہی ہدایات دی جاتی ہیں۔ اس میں اس کو ایک انہیلر جس کو شارٹ ایکٹنگ برونکو ڈائلیٹر کہا جاتا ہے وہ ہر وقت اپنے پاس رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے، تاکہ جب بھی اس کو دمے کی شکایت ہو وہ اسی وقت وہ انہیلر استعمال کر کے اپنا جو سانس کی نالیوں میں تنگی ہے اس کو دور کر سکے۔ اگر کچھ افراد جن میں ایک عرصے تک یہ دمہ چل رہا ہو اور اس کی وجہ سے ان کے علامات کنٹرول نہ ہو رہی ہوں تو اس میں ہم لانگ ایکٹنگ ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جن میں بعض اوقات اسٹیرائڈز بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان اسٹیرائڈز کے استعمال کی وجہ سے جو باڈی میں انفلیمیشن یا سوزش یہ جو خاص طور پر سانس کی نالیوں میں تنگی کا سبب بنتی ہے وہ دور ہوتی ہے، لیکن یہ ادویات اپنے ساتھ کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی لے کے آتی ہیں جن کے متعلق ہم مزید آگے جا کے بات کریں گے۔ اب ایک طرف ذکر کیا کہ کچھ افراد میں یہ بیماری خاندانی طور پر موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن میں زندگی میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بیماری کی علامات بننا شروع ہوتی ہیں، اور ان کو زندگی کے لیٹر ٹائم میں یہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ انہیں بھی دمہ ہے۔ ایسی صورت میں بعض ٹیسٹ کر کے اس بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے، اور اس موقع پر ان کی بیماری کی حالت کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ان کو ادویات تجویز کی جاتی ہیں، جن میں وہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا شارٹ ایکٹنگ برونکو ڈائلیٹرز بعض اوقات دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات لانگ ایکٹنگ ادویات دی جاتی ہیں جن میں انہیلرز یا خوراک کے ذریعے کھائی جانے والی ادویات شامل ہوتی ہیں۔ اگر ایک شخص کو خاص وجہ سے اس کو یہ بیماری اس کی بنتی ہے، مثلاً گرد و غبار کا ہونا، گھر میں موجود جو کارپیٹ ہمارے قالین ہوتے ہیں ان میں موجود مٹی کی وجہ سے جو آلودگی کی وجہ سے سانس کی نالی تنگ ہوتی ہے، یا بعض اوقات گھر میں موجود کسی دوسرے شخص کا سگریٹ نوشی کرنا جس کی وجہ سے دھوئیں کا سانس کی نالی میں جانا بھی سانس کی نالی کی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس صورت میں ہم پریونشن کی طرف جائیں گے کہ وہ ایسے انوائرمنٹ میں نہ جائے جہاں پہ زیادہ تر آلودگی یا گرد غبار پایا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں ہم گھر والوں کو بھی اس بارے میں ہدایت کرتے ہیں کہ اگر گھر کا کوئی شخص سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کسی بھی مریض کے سامنے سگریٹ نہ پیے، یا اس مریض کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے انوائرمنٹ سے دور رہے جہاں پہ زیادہ تر سگریٹ کا دھواں یا آگ کا دھواں یا مزید کسی قسم کا دھواں موجود ہو جس کی وجہ سے اس کی بیماری میں شدت آئے۔ اس بیماری میں موجود جو ہم علاج کے لیے ادویات دیتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، جن میں ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اسٹیرائڈز ہم عام طور پر ایسے لوگوں کو دیتے ہیں، اور اسٹیرائڈز ایسی ادویات ہیں جو جسم میں مدافعت کے عمل کو بھی کم کر دیتی ہیں،
اور اس کی وجہ سے بعض اوقات کئی لوگوں میں شوگر کا مرض بھی ایک اسٹیرائڈز کی دوائی لینے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وزن کا بڑھنا، مدافعت کا کم ہونا یہ بھی شامل ہے۔ یہاں پہ بینیفٹ ورسز ہارم کو دیکھتے ہوئے ہم ان دوائیوں کو اس وقت دیتے ہیں جب مریض کو ان ادویات کا زیادہ فائدہ ہو کمپیئر ٹو اس کا نقصان زیادہ ہو۔ اس وجہ سے ہمیں ایسے بیماری یعنی دمے کے لیے ہم ایسی ادویات مریض کو دینی پڑتی ہیں۔ ایسے بچوں میں جن میں استھما موجود ہے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ پلے گراؤنڈس، خاص طور پر یہ جو کھیل کے وقت وہ جاتے ہیں اس میں مٹی یا اس طرح کے ماحول میں وہ نہ جائیں۔ بعض اوقات ایک دم بچہ کھیلتے کھیلتے گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کی بعض یہ وجہ پتہ چلتی ہے کہ اس کی سانس میں ایک دم سے نالیوں کی تنگی ہوئی تھی اور اس وجہ سے اس کی بیماری بڑھی۔ اس بیماری میں عام طور پر یہ جان لیوا نہیں، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے احتیاط ہمیشہ بہتر رہتی ہے۔ جو سپرنگ سیزن ہوتا ہے جس میں پولن فیکٹر زیادہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس موسم میں یہ بیماری زیادہ پیک پہ چلی جاتی ہے۔ ایک بہت ہی انکنونشنل وے آف ٹریٹمنٹ استھما کا ایک سالٹ روم تھراپی ہوتی ہے، جسے پہلے ایک بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی، اب جو کہ اتنی زیادہ اس کو حاصل نہیں ہے چونکہ ہم ادویات کے دور میں رہ رہے ہیں۔ سالٹ روم تھراپی بنیادی طور پر ہوا یا ماحول میں ایک نمی کا تناسب اس میں اس طرح کا پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو سانس کی نالیوں میں تنگی ہوتی ہے یا سوزش ہوتی ہے، وہ سوزش کم ہو جاتی ہے۔ یہ قدرتی طور پر ایک اینٹی ایستھمیٹک ایفیکٹ اپنا رکھتا ہے، اور اس کا بہت سے مریضوں میں ہم نے اس کا فائدہ بھی دیکھا ہے، جو کہ عام طور پر بہت کنونشنل وے آف ٹریٹمنٹ تو نہیں، لیکن اس کا کچھ حد تک یہ فائدہ مند ضرور ہوتی ہے۔ کچھ ایسے مریض ہمارے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس میں آتے ہیں جن کا استھما اٹیک ہوتا ہے، اور ان کے وہ جتنا بھی نیبولائزر یا ہم ان کو انہیلرز دیں اس کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے جلد از جلد ایمرجنسی روم میں جایا جائے، تاکہ وہاں پہ موجود جو بھی سانس کو بحال کرنے کے آلات جن میں بائی پیپ، سی پیپ شامل ہیں، وہ استعمال کر کے ان کے سانس کی نالی کا جو تنگی ہے اس کو دور کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہم جو کچھ آئی وی میڈیسنس ہیں جن میں اسٹیرائڈز یا مزید انہیلرز کے طور پہ ہم جو کہ سانس کی نالی کے ذریعے دیتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی شخص میں یہ تمام علاج کے جو طریقے ہیں وہ فیل ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہمیں بعض اوقات ایسے مریض کو وینٹیلیٹر پہ بھی ڈالنا پڑ جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ عمل مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے؟ وینٹیلیٹر پر ڈالنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مریض کا اب تمام سانس لینے کا عمل ختم ہو چکا ہے اور مریض آخری سانس لے رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر مریض کی بہتری کے لیے عمل کیا جاتا ہے، تاکہ جب تک اس کی سانس کی نالیوں میں سوزش موجود ہے یا وہ کم ہو جائے، اس وقت تک مریض کو جو سانس کا عمل ہے وہ آرٹیفیشلی مینٹین رکھا جائے، تاکہ اس کے جو سارا جو تنگی کا عمل ہے اور جو کہ اس کے ایک پریشر ڈلا ہوا ہے اس کے ریسپریٹری سسٹم پر، اس کو آف لوڈ کیا جائے، جس کی وجہ سے مریض کا بہتری کا عمل ایک ایکسلریٹ ہوتا ہے جس میں تیزی آتی ہے۔ اور اس وجہ سے یہ جو ایک عام طور پر ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے وینٹیلیٹر کے حوالے سے، میں اس کو چاہوں گا کہ یہ دور کر سکوں اس بارے میں۔